اس لیے ہم ان اللہ والوں کے ساتھ اس لیے نسبت ہم نے جوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے جو اللہ والوں کی زیارت کے لیے قدم اٹھتا ہے نا، اس قدم پہ بھی اللہ اس کو نیکی دیتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اس کو نیکی ملتی ہے۔ اور جس کی محفل میں، اللہ والوں کی محفل میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، اس بندے بیٹھنے والے کو بھی حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا وہ بندہ بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ اپنی مرضی سے بھی بیٹھ جائے پھر بھی بدبخت نہیں ہے۔ اگر وہ ذکر کے لیے آیا وہ تو ہے ہی نہیں نا، اگر اپنے کسی کام کے لیے آیا، میں سیلفیوں کی محفلوں میں یہ لفظ بولتا ہوں، دنیا والوں کو کہتا ہوں کہ تم دیکھنے کے لیے کچھ اور آئے ہو، تم ذکر کے لیے نہیں آئے، لیکن تمہیں نہیں پتا حضور کی حدیث پاک ہے کافرین کے حلقے میں بیٹھنے والا بندہ بدبخت نہیں رہتی۔ اللہ، تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود، تمہارا گھڑی بھر علم کے حلقہ، یعنی کہ جہاں علم کی تبلیغ ہو رہی ہو وہاں بیٹھ جانا، اس حالت میں بیٹھنا کہ تمہارا ہاتھ قلم سے بھی نہ چھوئے اور تمہیں حرف بھی نہ لکھو، آج اندر علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ، 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر۔ جو جٹکے لوگ ہیں، جٹکے لوگ سادے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی میں پڑھ رہا تھا حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ نے خواب دیکھا اور اللہ کی زیارت کی اور انہوں نے عرض کیا یا اللہ قرآن کون سی عبادت افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھنا افضل ترین عبادت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ خواب یہ لکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا اللہ بنا سمجھے قرآن پاک کو پڑھنا افضل ترین عبادت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنا سمجھے بھی قرآن پاک کو پڑھنا افضل ترین عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کھولو ہی نہیں سمجھ آتی تو کسی سے سیکھ لو، سیکھنا ضروری ہے، غلط پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ سمجھ نہیں بھی آ رہا پڑھتے بھی جاؤ گے یہ بھی افضل ترین عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ جناب میں جھٹکا جناب زبان سخت ہو گئی ہے، بڈھا ہو گیا، اس لیے میں قرآن پاک کی پڑھنے گھر میں قرآن پاک کی اتنا خوبصورت انداز میں سجا کے غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے اس پہ ہاتھ بھی نہیں جاتا، اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ پڑھا نہ جائے۔ رکھنا تو برکت ہے ہی لیکن پڑھنا اس سے بھی زیادہ برکت ہے۔